اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، محسن انسانیت سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب میں ایسے جاہلی ماحول میں ہوئی کہ انسانیت پستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور یہ حالت صرف عرب ہی کی نہیں تھی بلکہ اکثر ممالک کی زبوں حالی قابل رحم تھی۔ ہر سماجی اور معاشرتی بدنظمی اور معاشی اور اقتصادی بے چینی تھی، اخلاقی گراوٹ روز افزوں تھی، مزید برآں کی بت پرستی عروج پر تھی، قبائلی اور خاندانی عصبیت بڑی سخت تھی، اور شدید ترین نفرتوں، انتقامی جذبات، انتہا پسندانہ خیالات، لا قانونیت، سود خوری، شراب نوشی، خدا فراموشی، عیش پرستی اور عیاشی، مال و زر کی ہوس، سنگ دلی اور صفاقی اور بے رحمی سے پورا عالم متاثر تھا۔ الغرض چہار سو تاریکی ہی تاریکی تھی۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے بڑا جامع نقشہ کھینچا ہے سن 1999 میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس 7ویں صدی مسیحی میں روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی تھی جو مزاج کے اعتبار سے صالح کہی جا سکے، اور نہ ایسی کوئی سوسائٹی تھی جو شرافت اور اخلاق کی اعلیٰ قدروں کی حامل ہو، نہ ایسی کوئی حکومت تھی جس کی بنیاد عدل و انصاف اور رحم پر ہو، اور نہ ایسی قیادت تھی جو علم و حکمت اپنے ساتھ رکھتی ہو، اور نہ کوئی ایسا صحیح دین تھا جو انبیاء کرام کی طرف صحیح نسبت رکھتا ہو اور ان کی تعلیمات و خصوصیات کا حامل ہو۔ اس گھٹا گھوٹ اندھیرے میں کہیں کہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں اگر کبھی کبھی کچھ روشنی نظر آ جاتی تھی تو اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتا ہے۔ اس عالمگیر تاریکی اور فساد کا نقشہ قرآن مجید میں آیا ہے، جس طرح کھینچا ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خرابی پھیل گئی ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے اور وہ باز آ جائیں۔ مذکورہ بالا دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر تمام عالم کی رہبری کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو عرب ہی اس کے لیے موضوع ترین معلوم ہوگا، کیونکہ اگر ہم عرب کوئے ارض کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محل و وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے، تو خدا نے اسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس لیے ایسے ملک میں دنیا کے جملہ مذاہب کا پہنچ جانا اور سبھی کا بگڑ جانا بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب کی آواز ان بر اعظموں میں بہت جلد پہنچ جانے کے اسباب و ذرائع بخوبی موجود تھے۔ چنانچہ خالق کائنات نے غالباً اسی لیے حضور پرنور نور علیہ السلام کو عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو بتدریج قوم اور ملک اور عالم کی رہبری کا کام سپرد فرمایا۔ سیرت رسول اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا یہ نتیجہ بآسانی اخذ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی قدر مشکل تھا، اور انہوں نے اس فرض کو کیسی خوش اسلوبی، صبر و ثبات اور استقامت و تحمل سے ادا کیا، اور کس طرح پرامن قطع نظر کر کے کس طرح سب کو دین واحد کے رشتے سے متحد اور ہم خیال بنایا، اور کس طرح قومیت کا اصلاحی، قومیت کا تفرقہ، عرب و عجم کا فاصلہ اور اسود و ابیض کا فرق مٹایا، کیونکہ بنو ہاشم اور قریش عرب بالخصوص مکہ کے بڑے با اثر لوگوں میں سے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے اصلاحی مشن کا آغاز سب سے پہلے خاندان والوں سے کیا تاکہ دوسروں پر اس کا مثبت اثر پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ قریش اس صدائے حق سے حیران ہو گئے اور جاہلی عادات و خیالات کے خلاف آواز سن کر برافروختہ ہو گئے، لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ مخالفت کے طوفان اٹھے، فتنہ کی آندھیاں آئی اور چلی گئیں۔ آپ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح
جمے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد خاندان کے دائرے سے آگے بڑھ کر مکہ اور اس کے گرد و پیش کے قبائل کو بھی پیغام حق سنانے لگے تاکہ وہ اپنی تشنہ روحوں کو آب حیات سے سیراب کر سکے۔ چنانچہ آپ نے اپنی صدائے حق طائف، حنین اور یثرب تک پہنچایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی بعثت کو عام قرار دیا گیا اور آپ نے پیغام امن کو پوری انسانیت کے لیے عام کر دیا۔ عرب و عجم، اسود و احمر، سب کے سامنے ایسا ضابطہ اخلاق، مکمل دستور العمل اور شاندار نظام حیات رکھنا جو تنگ ذہنی اور تنگ نظری سے نہ صرف یہ کہ پاک تھا بلکہ دیگر اقوام کے لیے آئیڈیل اور قابل تقلید تھا، اور جس میں ہر فرد کا خیال رکھا گیا، اور اس میں دوست ہی نہیں دشمن کے لیے بھی وہ خلوص تھا، اور جو پورے عالم انسانیت کو یکجہتی کے رشتے کی لڑی میں پیرونا اور محکوموں، مجبوروں، بے سہاروں اور بے کسوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے۔ نوع انسانی کے سارے افراد کو ایک خاندان میں تبدیل کرتا ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات، بلکہ بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے کائنات کی صرف صحیح راستے کی جانب رہنمائی نہیں کی بلکہ اس پر چل کر دکھایا، اور خود کو ان تعلیمات کا عملی نمونہ بنا کر ایک ایسا عظیم انسانی انقلاب برپا کیا جس کا تصور اس قلیل عرصہ میں ناممکن ہی نہیں، محال معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم و حکمت اور تعلیم و کتاب تھا، یعنی شرک و بدعت کے دلدل سے نکال کر توحید خالص کی دعوت، جنت کی بشارت اور عذاب آخرت کی وعید کو پہنچانا تھا۔ آپ کا کام نیکی کی ترغیب اور بدی سے منع کرنا تھا، پاک و صاف اشیاء کو حلال اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا تھا، الفت و اخوت، مواسات اور مساوات کا درس دینا آپ کا نصب العین تھا، بکھری ہوئی جان بلب انسانیت کو ایک لڑی میں پیرونا آپ کا خاص مشن تھا۔ چنانچہ اس محسن انسانیت نے عظمت کردار، بلندی اخلاق اور پاکیزگی عمل کا جو نمونہ پیش کیا، اس میں اہل عرب ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور روحوں کو تڑپا دیا بلکہ گرما دیا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تاریخ عالم میں دوسرا ایسا کوئی مصلح کامل نہیں ملتا جس نے اپنے کردار و عمل سے خود کو رحمت للعالمین ثابت کیا ہو، اور یہی سب ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کے تقدس کا اعتراف مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر مذہب و مسلک، مکتب فکر کے دانشوروں اور مورخوں نے کیا ہے۔ صادقہ تقریر سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے، اس لیے فطری پہلے انہی پر ظاہر ہوا، اور آہستہ آہستہ انہی کی زندگی میں انقلاب آنا شروع ہوا، اور وہ آپ کے سائے رحمت میں بتدریج آنے لگے، اور کچھ دنوں کے مخلصانہ اور مشفقانہ اور درد مندانہ محنت کے بعد خیر امت ہوئے کی راہ ہموار ہونے لگی، اور پھر جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ حیات کے ایک ایک لمحے کو حفظ جاں بنایا اور اس پر مر مٹنے کو قابل فخر اور سعادت دارین سمجھا۔ قابل قدر سرمایہ آج امت کے پاس متصل اور مسلسل سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ خصوصیت صرف اسی مسلم امت کے حصہ میں آئی جیسے محسن انسانیت، سرور کونین، فخر دو جہاں، ہادی عالم، رحمت للعالمین، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا بنایا گیا تھا، اور سرکش طبیعتوں کا یہ زبردست انقلاب بلکہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب اسی رسول برحق اور عظیم دائی کے دست مبارک پر انجام پایا، جو تاریخ انسانی کا ایک محیر العقول واقعہ ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے خود راہ پہ اوروں کو کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل، اپنی مثبت فکر سے متاثر نہ کیا ہو۔ آپ نے اوس و خزرج کے درمیان برسہ برس سے جاری جنگ کو ختم کرا کر قتل کے ایک زبردست سلسلہ کو روک دیا۔ آپ نے جنگ کے جس ضابطۂ اخلاق کی
وضع کی اور اس پر عمل کیا، دنیا اس کے نظیر پیش نہ کر سکی اور نہ کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دوران جنگ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر نہ صرف یہ کہ وار نہ کیا جائے بلکہ ان کا مکمل تحفظ کیا جائے۔ دشمن کی صفوں میں موجود ہنرمند اور تعلیم یافتہ افراد کو قتل نہ کرنے کا حکم دے کر آپ نے دنیا پر علم و ہنر کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا۔ دشمن کے کھیتوں اور درختوں کو نہ جلانے اور تالابوں کنووں میں زہر نہ ملانے کا حکم اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کسی بھی بے قصور شخص کی ہلاکت کے خلاف تھے۔ آپ کے نام نہاد مہذب اقوام کے لیے آپ کا مذکورہ حکم ایک آئینہ ہے جس میں وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نہتوں اور بے قصوروں پر میزائل اور بم برسانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی۔ آپ علیہ السلام نے برائی کی مدافعت بھلائی سے کرنے کی جو تعلیم دی اس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ آپ واقعی محسن انسانیت تھے، عمدہ ترین تہذیب و ثقافت کے مؤسس ہیں، عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں پر حکومت کے بانی ہیں، عمدہ ترین تہذیب و ثقافت کے مؤسس ہی نہیں، عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی نظام معیشت کے قائم کرنے والے ہیں۔ آپ نے حسن تدبر و تدبیر اور حسن انتظام اور انصرام کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے مدبر اور منتظم حیران و ششدر ہوئے۔ آپ انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی پر زور دیا، انتشار و خلفشار کے بدلے اتحاد و اتفاق کو اسلام کا نصب العین بنایا، امام و قیادت کی بنیاد تقوی و قابلیت پر رکھی۔ آپ نے سماجی و بھلائی اور رفاہی عامہ کے کاموں میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ بسا اوقات اس کی قیادت بھی کی۔ حجر اسود کی تنصیب و حلف الفضول اور مواقعات کا عمل اس کی واضح مثال ہیں۔ آپ نے زید بن حارثہ جو غلام تھے، آپ نے اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی۔ غلام و یتیم کے ساتھ ایسے برتاؤ کی مثال دنیا نے کیوں کر دیکھا ہوگا۔ آپ نے عورتوں کو ان کے تمام حقوق کے ساتھ عظمت و احترام کے اوج ثریا پر پہنچایا، بڑے چھوٹوں کے فرق مراتب کی حد بندی کی، الغرض کسی بھی شعبہ حیات کو تشنا نہیں چھوڑا۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ۔ آپ نے اپنی زندگی کے قلیل عرصہ میں جس طرح مردہ قلوب میں روح ڈال دی، نفرت و عداوت کی جگہ الفت و محبت کو قائم کیا، ظلمت و جہالت کی فاسد مادے کو نکال باہر کیا، عرب کے بدوؤں کے قلوب اور اذہان میں نور صداقت اور ضیاء علم کو سمو دیا، جس طرح ان کی کایا پلٹ دی۔ آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے جس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ قول سید سلمان ندوی، آدم سے عیسیٰ تک اور شام سے ہندوستان تک انسان کی مصلحانہ زندگی پر ایک نظر ڈالو، کیا عملی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی نمونہ کہیں نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تبدیلی قلوب کی تحریک اس لیے کارگر اور زور اثر ثابت ہوئی کہ آپ نے جو کہا اسے پہلے خود کیا، اور آپ یہی اسلام کی شوکت روز افزوں کا بڑا سبب بنا۔ آج اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے تحفظ کی پاسداری کے لیے بے شمار تنظیمیں اور کمیشن قائم ہیں، لیکن نتیجہ اور کارکردگی دنیا کے سامنے ہے۔ کسی بھی تحریک اور مشن کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب بانی تحریک کے اقوال و افعال میں تضاد نہ ہو، اس کے کردار و گفتار میں یکسانیت ہو۔ تاریخ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ جملہ اخلاق حمیدہ، ہمدردانہ جذبات، قانعانہ قابلیت اور زاہدانہ سیرت کی جھلک بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود تھی۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو اصلاحی تحریکوں کی کامیابی کا ضامن ہے، اور حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے حوالے سے یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو آج تک سبھی اقوام کے لیے حیرت و حیرانی کا موجب بنی ہوئی ہے۔ اسی مرکز نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے
کہ بسا اوقات اصلاحی جلسے جلوس، اصلاحی تحریکیں، اصلاحی اکیڈمیاں، اصلاحی انجمنیں کیوں ناکام اور غیر مؤثر ہو جاتی ہیں کہ ان تحریکوں سربراہان حضرات کی زندگی کے عمل کے سانحے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے ظاہر و باطن میں تباین ہوتا ہے، اقوال و افعال میں تضاد ہوتا ہے، ان کے کردار و گفتار میں اختلاف ہوتا ہے۔ اصلاحی کاموں کی نتیجہ خبری اور کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار و گفتار سے یکسانیت کے فلسفے کو پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے، اور یہی اصل پوائنٹ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ قدرتی طور سے کچھ ایسی اسلامی یادیں وابستہ ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اس ماہ میں عالمگیر انقلاب کے بانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی ماہ میں وفات پائی۔ آپ کی ولادت اور وفات کو یاد کرنا اور یاد رکھنا یقیناً ہمارے ایمان و یقین کا جز ہے، لیکن نبی اکرم اور رحمت اللہ عالمین کی روشن تعلیمات کو فراموش کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اسلام کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ کی جھلکیاں پیدا کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔